I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and I am discussing with you the working and history of mass media generally in the whole world and particularly with reference to Pakistan. That what various media of mass communication have been doing in Pakistan, what are their contributions, and what is the impact of the social norms and values and culture of Pakistan and politics of Pakistan on the working of mass media. We have discussed various media and its working in Pakistan. We started from the before independence days because the origin of newspapers was from 18th century in subcontinent, and then we gradually discussed all the contributions and all the developments in the field of mass media in Pakistan. We have discussed newspapers, books, radio broadcasting, television, films, audio and video cassettes, and now we have come to the discussion on computer. ہم نے اپنی آخری گفتگو میں یہ کہا تھا کہ کمپیوٹر نے بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کی ہیں ہماری زندگی میں. تمام دنیا میں انسانی معاشرے میں بہت تبدیلی آئی ہے کمپیوٹر کی وجہ سے مختلف فیلڈز میں، بزنس میں، تجارت میں، کمیونیکیشن میں، جنگ میں، آرٹ میں، ہر چیز میں کمپیوٹر کا استعمال ہے. ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ جہاں اتنے فائدے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے، وہاں اس کا کچھ منفی اثرات بھی سوسائٹی پہ پڑے ہیں، ہماری سوسائٹی پہ بھی، اور جہاں یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ویسٹ میں، وہاں بھی. ہر چیز کے مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ، فائدوں کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے، ٹیکنالوجی، اس نے انسان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، اور انسان کی ترقی اور انسان کا اشرف المخلوقات ہونا باقی جانداروں سے اس پلانٹ پہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی کو کس طرح اپنے بس میں کیا اور کس طرح اس کو استعمال کر کے وہ پتھر کے اور دھات کے زمانے سے لے کے اور آج کے ماڈرن زمانے تک پہنچا ہے. یہ سب ٹیکنالوجی کا اور انسانی دماغ کا کمال ہے، اس کی کریٹیوٹی کا کام. لیکن ٹیکنالوجی اگر حاوی ہو جائے انسان پہ اور انسان اس کا سب سروینٹ ہو جائے تو نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر جو ہے وہ بہت سے فائدے پہنچانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کلچر کے کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں. وہ ہر میڈیا کے ہیں. فلم کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہیں، ٹیلی ویژن کے فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہیں. یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. صحافت میں بہت سے فائدے ہیں، مگر اگر ایگزیجریٹ کرنے لگے صحافی اور صحافت اور اخبار جو ہے وہ جس کو ہم زرد صحافت کہتے ہیں یا یلو جرنلزم، وہ کرنے لگے تو پھر اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں معاشرے پہ. کمپیوٹر کے بارے میں نے ایک بات آپ سے کی تھی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگی، آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ یہ پرسنل میڈیم ہے. زیادہ تر ہر شخص کے پاس اپنا کمپیوٹر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو پی سی بھی کہتے ہیں، پرسنل کمپیوٹر. اور یہ 1 to 1 بھی ہے اور 1 to many بھی ہے. زیادہ تر استعمال اس کا
انڈیویجولس کرتے ہیں اپنے طور پہ اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی یہی کریکٹرسٹک جو ہے، اس کا یہی جو استعمال ہے، وہی بسا اوقات اس کے منفی اثرات کا ذمہ دار بنتا ہے. کیونکہ یہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ کمپیوٹر پہ ہر قسم کی معلومات موجود ہیں. کمپیوٹر پہ کتابیں موجود ہیں، کمپیوٹر پہ علم ہے، کمپیوٹر پہ سائنس کی لیٹسٹ تحقیقات ہیں، بیماریوں کے بارے میں معلومات ہیں، ان کے علاج کے بارے میں معلومات ہیں، آرٹ کے بارے میں معلومات ہیں، گیمز ہیں. اس کو آپ گفتگو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے. آپ اس سے تصویریں بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے تصویریں پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کمپیوٹر کا پرنٹ آپ کے پاس ہے. تو یہ جو اتنی ساری معلومات ہیں، اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں کمپیوٹر سے پہلے کی جنریشن کو بلانگ کرتا ہوں، ایک جنریشن پہلے آپ سے سینئر ہوں. کمپیوٹر آپ کی جنریشن کا امپلیمنٹ ہے. کہ میرا تجربہ یہ ہے ایز اے ٹیچر، اور کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس پروفیشن میں ٹیچر کے طور پہ کام کرتے ہوئے، کہ کمپیوٹر کے بعد اب موجودہ دور کے طالب علموں نے کتاب سے اپنا رشتہ کم کر دیا ہے. اور کیونکہ ان کے پاس گھر میں بھی کمپیوٹر ہیں، بہت سے انسٹیٹیوشنز میں ان کو اپنے اداروں میں بھی کمپیوٹر ملتے ہیں، تو جو علم کتاب سے مطالعہ کر کے حاصل کرتے تھے، وہ اور جو کتاب سے محبت تھی، وہ کتاب سے رشتہ موجودہ جنریشن کا طالب علموں کا کم ہو گیا ہے، اور بہت سے کیسز میں بالکل ختم ہو گیا ہے. کتاب پڑھنے کی عادت نہیں رہی. حالانکہ کتاب سے تعلق جو ہے وہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے لیے اور طالب علم کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. باہر کے ملکوں کی جو لائبریریز ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، وہ تمام کی تمام ہمیشہ اوپن شیلف پالیسی ہوتی ہے ان کی. وہ تالا لگا کے نہیں رکھتے کتابوں میں. لاکھوں کتابیں ہیں اور سب اوپن شیلف ہیں. تو میں نے کچھ یونیورسٹیز میں باہر کی یہ پوچھا لائبریرین سے اور ٹیچر سے دوسرے، کیونکہ ہمارے یہاں تالے کا سسٹم رائج ہے پاکستان میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ تالا نہیں لگاتے ہیں، بند نہیں کرتے ہیں ان کو، ڈونٹ لاک یور بکس، تو کھوئی نہیں جاتی، چوری نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم لائبریری کا بجٹ طے کرتے ہیں تو اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے، ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ ہر سال اتنا بجٹ ان کتابوں کے لیے چاہیے ہوگا جو ڈسٹرائے ہو گئی، ضائع ہو گئی یا چوری ہو گئی، تو ہم ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں اگر ضروری کتابیں ہوتی ہیں. ہم کھلی اس لیے رکھتے ہیں، انہوں نے جو بات کہی جو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا کہ اوپن شیلف سسٹم ہم نے اس لیے اپنایا ہے کہ کتاب پڑھنے کے علاوہ جو لوگ لائبریری وزٹ کرتے ہیں وہ کتاب دیکھتے بھی ہیں، نکالتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہیں، اس کے چند صفحے پڑھتے ہیں، اس کے کانٹینٹس دیکھتے ہیں، کہیں سے کھول کے ایک دم ایٹ رینڈم کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، اور پھر اگر وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں یا ان کو پسند آتی ہے تو وہ اس کو ایشو بھی کراتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو کتاب کو فیل کرنا اور کتاب کو دیکھنا بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے بھی ہمارا رشتہ کتاب کے ساتھ استوار ہوتا ہے. بہت سے مقولے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، جن میں سے ایک بہت مشہور مقولہ یہ ہے کہ کتاب کسی بھی انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے،
اور کتاب کے ذریعے سے آپ کو وہ ان ملکوں کے، ان معاشروں کے، ان کلچرز کے حالات پتہ لگتے ہیں جہاں آپ کبھی نہیں گئے. When you read a book, you feel as if you are present there. یہ کام ٹی وی بھی کرتا ہے، یہ کام فلم بھی کرتی ہے، اور کسی حد تک یہ کام کمپیوٹر بھی کرتا ہے. لیکن جو کتاب آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے پریزرو کر لیتے ہیں، وہ آپ کا اثاثہ ہوتا ہے. لوگوں کو لائبریری بنانے کا شوق ہوتا ہے. یہ کلچر ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا، اور صرف ہمارے یہاں سے نہیں، بہت سے اور معاشروں میں بھی طالب علموں میں کتاب کا استعمال کم ہو گیا. میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں پاکستان میں جو جن سے پوچھو کہ اخبار پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم نے اخبار بند کر دیا، ہم کمپیوٹر سے خبریں لے لیتے ہیں، ویب سائٹ سے اخبارات. اب جس طرح آپ اخبار کو پڑھتے ہیں، جتنی تفصیل میں اخبار جاتا ہے خبروں کے ساتھ، اپنے کمنٹس کے ساتھ، کمپیوٹر پہ وہ سب کچھ اتنی تفصیل سے آپ کو دستیاب نہیں ہوتا. دوسرے اخبار پڑھنے کی ایک عادت ہوتی ہے، اور پھر ایک بات بطور جوک کے کہی جاتی ہے لیکن بہت پرٹیننٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ کتاب رسالہ لے کے تو آپ بستر میں لیٹ سکتے ہیں، کمپیوٹر لے کے آپ بستر میں نہیں لیٹ سکتے. تو کتاب ہر وقت کی ساتھی ہو سکتی ہے. اس کا پھر ایک نقصان مزید یہ ہوا کتاب سے رشتہ ختم ہونے کا، کہ ریسرچ میں طالب علموں نے پاکستان کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں، یقیناً دوسرے ملکوں میں بھی یہ امپیکٹ ہوا ہوگا، کہ پلیجرزم کا رجحان بڑھ گیا ہے. نقل جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ ریسرچ کے لیے کوئی ٹاپک دیں، آپ کوئی ٹرم پیپر، کوئی اسائنمنٹ کے لیے ٹاپک دیں، تو طالب علم آج کل بجائے محنت کرنے کے اور خود سے ریسرچ کرنے کے، اوریجنل چیز کوئی پروڈیوس کرنے کی بجائے، کریٹ کرنے کی بجائے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی بجائے، ان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ ہر قسم کا ٹاپک، ہر قسم کی ریسرچ موجود ہے کمپیوٹر پہ، کہ وہ اس کو کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو استعمال کر کے اپنی ریسرچ، اپنا ٹرم پیپر یا اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ مکمل کر لیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک سینئر ٹیچر کے طور پہ کہ یہ ایک بہت بڑا منفی رجحان ہے کمپیوٹر کی وجہ سے طلباء میں، کہ ریسرچ کی اہلیت ہونے کے باوجود طالب علم ریسرچ نہیں کرتے، اور اوریجنل چیز پروڈیوس کرنے کی بجائے کمپیوٹر سے پلیجرائزڈ ورژن جو ہیں بیشتر وہ استعمال کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا منفی اثر کمپیوٹر پہ جو فحش مٹیریل ہے، آبسین مٹیریل، وہ ہر ایک کی دسترس میں ہے. یوں تو یہ جو ٹرم ہے فحاشی کی یا کسی چیز کے فحش ہونے کی یا آبسینٹی کی، یہ بجائے خود ایک ریلیٹو ٹرم ہے. بعض چیزیں بعض معاشروں میں، بعض تحریریں، بعض پوز، بعض انداز، بعض تصویریں کچھ معاشروں میں فحش سمجھی جاتی ہیں، کچھ میں نہیں سمجھی جاتی. کچھ معاشرے زیادہ ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں، ان میں ٹیبوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کچھ معاشرے جو ہیں وہ بہت زیادہ کھلا ڈولا معاشرہ ہوتا ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ہر معاشرے کے لیے فحش سمجھیں گے اور obscene کہیں گے. تو پورنوگرافی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کمپیوٹر پہ بہت آسانی سے دستیاب ہے، اور اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جب نوجوان نسل یا بچے، نابالغ لوگ بھی
جب اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں، تو ہر وقت تو پیرنٹس ان کی نگرانی نہیں کر سکتے کہ وہ کمپیوٹر پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کی چیز دیکھ رہے ہیں یا کوئی فالتو چیز دیکھ رہے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جی والدین کو نگرانی کرنی چاہیے، اساتذہ کو نگرانی کرنی چاہیے، لیکن ایک تو یہ کہ ہر وقت یہ نگرانی نہیں ہو سکتی، دوسرے آپ کو پتا ہے، یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ اب کمپیوٹر کی جو فیسلٹی ہے وہ کمپیوٹر کیفیز میں بھی دستیاب ہے۔ ایسے آؤٹ لیٹس بن گئے ہیں جہاں جا کے آپ کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں، ویب سائٹس سے استفادہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ای میل بھیج سکتے ہیں، پازیٹیو کام بھی کر سکتے ہیں سارے، اور اسی کمپیوٹر کیفے میں یا آؤٹ لیٹ میں، اس میں آپ کیونکہ تنہا ہوتے ہیں، وہاں نہ آپ کا استاد آپ کے ساتھ ہوتا ہے، نہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی، نہ گارڈین آپ کے ساتھ ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ انہوں نے ایکسکلوسیو کیبن بنائے ہوتے ہیں ہر کمپیوٹر کے لیے، انہوں نے ایسی پرائیویسی کے لیے فیسلٹیز مہیا کی ہوتی ہیں کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں بیٹھا ہوا نوجوان یا کوئی بچہ کیا چیز دیکھ رہا ہے۔ ایسی صورت میں یہ جو مسئلہ ہے مخرب اخلاق چیزیں کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا، دیکھنے کا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہر سوسائٹی کے لیے بنا ہے، اور ہماری سوسائٹی جو زیادہ زور دیتی ہے اخلاقی قدروں پہ اور پابندیوں پہ، اس کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ کمپیوٹر سے کیا دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے علاوہ پورنوگرافی کے اور فحاشی کے، جس کی خبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں، باہر کے ملکوں میں بھی اس پہ کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں لوگ اور مقدمے چلتے ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو شاید کسی کو سزا نہیں ہوئی ابھی تک کمپیوٹر سے کوئی فوش مٹیریل دیکھتے یا پرووائڈ کرتے وقت، لیکن باہر کے ملکوں میں اس جرم میں سزائیں بھی ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کو، کیونکہ وہاں قانون پہ عمل درآمد ہمارے معاشرے سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ پھر یہ جو فیسلٹی ہے اس کا ایک مس یوز یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ آپ غلط بیانیاں کرتے ہیں ای میل میں، اجنبی لوگوں سے پہلے آپ رابطہ کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ رابطہ کر لیتے ہیں اور دوستی کر لیتے ہیں کسی اجنبی سے، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، پھر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے بارے میں، مس انفارم کرتے ہیں، ڈس انفارمیشن دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس طرح بعض ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے میں نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ تو اس کو ہم جنرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہر میڈیم کی کچھ اخلاقیات ہیں اور کچھ حدود متعین کی ہیں معاشرے نے، وہ حدود اور وہ اخلاقیات کمپیوٹر کے ہونے بھی ضروری ہیں، اور یہ کیونکہ ابھی ایک نیا میڈیم ہے ہماری سوسائٹی میں، اس لیے اس کی طرف ابھی اتنی توجہ نہیں ہوئی۔ اور جہاں تک پلیجرزم کا تعلق ہے، یہ مسئلہ ہے کہ طالب علم نقل کرنے لگے ہیں اور کمپیوٹر سے مدد لے کر، ناجائز مدد لے کر، ایک تو جائز مدد ہے، اور وہ اپنی ریسرچ، اپنی اسائنمنٹس، اپنے ٹرم پیپرز پورے کرتے ہیں۔ اس پہ ابھی اس لیے غور نہیں ہوا اور بطور ایک مسئلے کے اس پہ ڈیبیٹ، ڈسکشن نہیں ہوئی بہت زیادہ، کہ ابھی یہ فیسلٹی کمپیوٹر کی بہت بڑی تعداد میں طالب علموں کو حاصل نہیں ہے۔ ذرا
چھوٹی سی تعداد ہے وہ جو پاکستان میں اس سے استفادہ کرتی ہے، اور وہ اس غلطی کی مرتکب ہوتی ہے کہ وہ پلیجرائز کرتے ہیں اپنے مٹیریل کو کمپیوٹر سے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس مسئلے پہ غور کر کے، اور فلموں کے غلط استعمال کو یا ٹیلی فون کے غلط استعمال کو یا کسی بھی اور میڈیم کے غلط استعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کہ ہر ایسے میڈیم کے لیے کچھ اخلاقیات ہونے چاہیے، کچھ حدود ہونی چاہیے، جو عام لوگوں تک پہنچتا ہے، ان کی دسترس میں ہوتا ہے، اور جس کے پیغامات سے معاشرے میں کسی بھی قسم کی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں مثبت بھی ہو سکتی ہیں، وہ تبدیلیاں منفی بھی ہو سکتی ہیں۔ میس میڈیا کو ہیلتھ کی اویئرنیس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور میس میڈیا کو لوگوں کو غلط راستوں پہ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فلم کو لوگوں کے رویے مثبت انداز میں تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور فلم کو فحاشی پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی حال ریڈیو کا ہے، یہی حال ٹیلی ویژن کا ہے۔ کوئی بھی ایسا میڈیم جس سے آپ بہت سے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، ایون اگر لاؤڈ سپیکر لگا کے آپ بات کر رہے ہیں، یا آپ کمیونٹی میں، معاشرے میں کہیں تقریر کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں نے تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، وہاں بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے کس قسم کی بات چیت کرتے ہیں۔ نیگیٹو بات چیت کرتے ہیں، پازیٹو بات چیت کرتے ہیں۔ بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں معاشروں کو، ہمارے معاشرے کو بھی درپیش ہیں۔ انٹالرنس ختم کرنے کی بات بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے، کہ برداشت کا مادہ پیدا کریں، دوسروں کے نظریات کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں، ان سے بات چیت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اختلاف رائے برداشت کرنا چاہیے، اور آپ اس کے برخلاف بھی لوگوں میں پریچنگ کر سکتے ہیں۔ آپ نفرت بھی پریچ کر سکتے ہیں، آپ محبت بھی پریچ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایٹم کو آپ نیوکلیئر پاور کو بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کینسر کے علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ایٹم کو آپ تباہی پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اخلاقیات کا اور قانون کا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام معاشروں میں میس میڈیا کے لیے ایتھکس کا جو مسئلہ ہے، اخلاقیات کا، وہ بہت اہم ہے، اور بہت سختی سے ایتھکس پہ مختلف معاشرے جو آرگنائزڈ معاشرے ہیں اور مہذب معاشرے ہیں، وہ ان پہ کام کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان ایتھکس کو، جن کا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہماری حدود یہ ہیں۔ ایتھکس آف جرنلزم کا آپ نے نام سنا۔ جب جرنلزم وجود میں آیا، اور جب یہ محسوس ہوا کہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے، انہیں ورغلایا بھی جا سکتا ہے، ان کو غلط راستے پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، ان کو سیدھا راستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے، ان کی معلومات میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈس انفارم بھی کیا جا سکتا ہے، غلط معلومات بھی دی جا سکتی۔ تو اخبار کی ایجاد کے ساتھ ہی، وجود میں آنے کے ساتھ ہی، جرنلزم کی اخلاقیات اور جرنلزم کے قوانین بھی وجود میں آئے۔ تو کچھ تو اخلاقیات، ہر ملک اپنے اپنے، ہر معاشرہ اپنے اپنے اخلاقیات بناتا ہے، کیونکہ ہماری معاشرتی روایات کسی اور معاشرے سے یقیناً مختلف ہوں گی۔
خود مغربی معاشرے میں مختلف معاشروں کی معاشرتی روایات ہیں. ایک چیز ایک معاشرے میں قابل قبول ہے، دوسرے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. لیکن بعض ایسی اخلاقیات ہیں، بعض اصول ایسے ہیں جرنلزم کے کہ جن کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں یونیورسل کوڈ آف ایتھکس. اخلاقیات کا ایک عالمی کوڈ جو ہے وہ ساری دنیا کے اخبار نویس اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پابند ہیں. اگرچہ کوئی قانونی بندش نہیں ہے ان پہ، مگر اس کو فالو کرنے کا رضاکارانہ فیصلہ ہے ان کا کہ جرنلسٹ، جو بھی آدمی جرنلسٹ بنتا ہے، جو خاتون جو مرد، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جرنلزم کی اخلاقیات ہیں اور یہ اصول ہیں، ان پہ مجھے عمل کرنا ہے. مثلا اخبار نویس کو یہ معلوم ہے کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتا. یعنی اگر کسی کے بارے میں آپ خبر شائع کر رہے ہیں اور وہ پرسنالٹی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی لیڈر ہے، کوئی کمیونٹی لیڈر ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی مذہبی لیڈر ہے، تو لوگ یہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ انہیں پتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیسے گھر کیسا ہے، رویہ کیا ہے لوگوں سے. تو جہاں تک تو اس کے کردار کا، لوگوں سے رابطے کا اور اس کے ماسس سے کانٹیکٹ کا تعلق ہے، وہ سب کچھ بتانا تو اخبار نویس کا حق ہے. لیکن اس کی ذاتی زندگی جس کا تعلق اس کی پبلک لائف سے نہیں بنتا، اس کے بارے میں میڈیا کی دخل اندازی، اخبار کی دخل اندازی، اخبار نویس اس کو اوائڈ کرتا ہے. پرسنل لائف میں کسی کی دخل اندازی نہ کی جائے. یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پیچیدہ، کہ یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کسی پبلک فگر کی کون سی پرسنل لائف ہے اور کون سی پبلک لائف. مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ جو تھے امریکہ کے بل کلنٹن، ان کے اپنی وائٹ ہاؤس کی ایک ورکر سے، ایک انٹرنی سے دوستی ہو گئی. اس پہ بہت شور مچا امریکہ میں اور انہیں تحقیقات ہوئی اور انہیں عدالت میں آ کے اس کے جوابات دینے پڑے. حالانکہ اخبار کو یا ریڈیو کو یا ٹیلی ویژن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی عام آدمی کی اگر کسی خاتون سے دوستی ہے تو وہ اس کے بارے میں خبر شائع کرے اور لوگوں کو بتائے کہ ایکس وائی زیڈ کی اے بی سی ڈی سے دوستی ہے. لیکن کیونکہ ایک شخص ایک ملک کا صدر ہے اور وہ خاتون اس ملک کے صدر کے دفتر میں کام کرنے والی ایک ورکر ہے، تو پھر یہ مسئلہ ذاتی مسئلہ نہیں رہ جاتا. یہ اس کا گھریلو، نجی، اندرونی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ایک ملک کی صدارت کی ذمہ داری ہے. اور اگر صدر کسی ملک کا عہدیدار، حکمران، اگر کسی خاتون سے دفتر میں کام کرنے والی، اپنے ساتھ روز ملنے والی، جس سے موقع ملتا ہے اسے روز ملنے کا، اس سے اتنا متاثر ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کے تعلقات استوار ہو جائیں، تو دیٹ کین بی انٹرپریٹڈ ایز اے سیکورٹی رسک فار دا نیشن. کیونکہ پھر دشمن اپنے ایجنٹ کے طور پہ کسی خوبصورت لڑکی کو بھی بھیج سکتا ہے. اگر اسے یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں عہدیدار کی حکومت کے کمزوری ہے لڑکی، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لہذا یہ سیکورٹی رسک بن جاتا ہے اور یہ پھر ذاتی مسئلہ نہیں رہتا اس عہدیدار کا حکومت کے.
دوسرا جو اصول ہے جرنلزم کا، جو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رپورٹنگ میں رپورٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے رپورٹ میں شامل کر دے. اس کے لیے اور ایونیوز موجود ہیں جرنلزم میں اپنی ذاتی رائے کے لیے. لیکن جب آپ خبر تحریر کر رہے ہیں بطور رپورٹر کے، تو اس میں آپ کو اپنی پسند ناپسند کو شامل کرنے کا حق حاصل نہیں. اس میں آپ کو ایونٹ اسی طرح رپورٹ کرنا ہے جس طرح وہ ایونٹ ہوا ہے. یہ رائے شامل ہو جائے گی تو وہ خبر نہیں رہے گی، وہ اوپینین بن جائے گی. جبکہ اوپینین کے لیے آپ کے پاس کالم نویسی کا شعبہ ہے. کالم نویس ہمیشہ اپنی اوپینین کا اظہار کرتا ہے کالم میں. آپ کے پاس فیچر لکھنے کا شعبہ ہے، اور آپ کے پاس انٹرپریٹیو رپورٹنگ کا شعبہ ہے کہ جب آپ خبر کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ اپنے نام سے کرتے ہیں اور پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تجزیہ کس کا کیا ہوا ہے، کون صاحب یا صاحبہ ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ یہ ایونٹ اس لیے ہوا، اس میں یہ اس لیے ہوا. مثال کے طور پہ اگر ایک بلڈنگ گر گئی تو رپورٹر یہ رپورٹ کرے گا کہ یہ بلڈنگ گر گئی، اور اگر وہاں اس کو ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ بلڈنگ اس لیے گر گئی کہ اس کی بنیادیں کمزور تھیں، تو وہ یہ بھی کہے گا کہ فلاں ماہر نے یہ کہا ہے کہ اس کی بنیادیں کمزور تھیں. لیکن اگر ماہر کی اوپینین یہ نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے رپورٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس خبر میں جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک بلڈنگ گر گئی اور اس میں اتنے افراد ہلاک ہو گئے، تو اس میں کہے کہ جی بلڈنگ اس لیے گری کہ وہ کمزور تھی. اس کے لیے اسے علیحدہ سے ایک کالم لکھنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ اس کے خیال کے مطابق اور اس کی تحقیق کے مطابق اس بلڈنگ کی بنیادیں کمزور تھیں، یا اس میں مٹیریل جو ہے وہ کوالٹی کا استعمال نہیں ہوا تھا، بلو کوالٹی مٹیریل تھا، اس لیے وہ گر گئی. اسی طرح اوپینین کی ایک اور مثال ہے. ہمارے ہاں جو خبریں چھپتی ہیں اخبارات میں خواتین کے قتل کے بارے میں، عام طور پہ بہت افسوس سے یہ بتانا پڑتا ہے آپ کو، آپ خود بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں روز، کہ عام طور پہ خبر کی سرخی میں، ہیڈ لائن میں یہ کہا جاتا ہے کہ بد کردار بیوی کو یا بد کردار بہن کو یا بد چلن رشتہ دار کو، کسی خاتون کو کسی مرد رشتہ دار نے، بھائی نے، میاں نے، باپ نے قتل کر دیا. عدالت کے فیصلے سے بد کردار کا لفظ استعمال کرنا مقتولہ کے لیے، یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے اخبارات. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے، اور یہ جرنلزم کے اخلاقیات کی نفی بھی ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ تو اس لیے ہے کہ ابھی قتل کا مقدمہ عدالت میں نہیں گیا، اور رپورٹر نے عدالت کو متاثر کرنے کے لیے، یا جان بوجھ کے نہیں کیا مگر عدالت اس سے متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ جج نے بھی وہ خبر پڑھی ہوگی، اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر واقعی کریکٹر خراب تھا خاتون کا تو غصہ آ گیا اس کے گھر کے کسی فرد کو اور اس نے قتل کر دیا. اس طرح قاتل کے ساتھ، مارنے والے کے ساتھ، مبینہ قاتل کے ساتھ رعایت ہونے کا چانس بن جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح مقدمے کی کارروائی جو ابھی شروع نہیں ہوا وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ورڈکٹ دے رہے ہیں مقتولہ کے بارے میں کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ حق آپ کو حاصل نہیں.
یہ حق عدالت کا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک تھا یا نہیں تھا. رپورٹر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ یہ بتائے گا کہ ایک شوہر نے اپنی ایک بیوی کو قتل کر دیا, یا ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا, یا بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. اس کا کردار کیسا تھا, یہ کام بالکل رپورٹر کا نہیں. یہ اخلاقیات کی وائلیشن ہے جرنلزم کے, کیونکہ اس میں رپورٹر کی اپنی اوپینین شامل ہو گئی, جان بوجھ کے یا انجانے میں. میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, انجانے میں بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رپورٹ ہمیشہ بیلنس ہونی چاہیے. اب یہ لفظ بیلنس جو ہے, متوازن, یہ بظاہر بڑا مبہم لفظ ہے, بڑا ویگ ہے کہ بیلنس سے کیا مراد ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بیلنس سے کیا مراد ہے, خبر میں بیلنس سے کیا مراد ہے. ایک تحقیق ہوئی عراق کی جنگ کے سلسلے میں, ایک انڈیپینڈنٹ ادارے نے لندن میں ایک تحقیق کی اور یہ کہا کہ 2004 تک, 2003 سے 4 تک, تقریباً ایک سال میں عراق میں 30,000 سے زائد سویلینز, بے قصور سویلینز مارے جا چکے ہیں. جب یہ خبر آئی براڈ کاسٹنگ سروس پہ, بی بی سی پہ, تو خبر انہوں نے بیان کر دی. اتنا کافی تھا کہ خبر انہوں نے براڈ کاسٹ کر دی. لیکن نیوز پرفارمر نے, نیوز ریڈر نے اس سے 3 سوال بھی کیے, جو اس ادارے کا نمائندہ تھا جس نے یہ ریسرچ کی تھی. اس نے اس کے کمنٹس بھی لیے اس میں. اور پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو یہ ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب بظاہر یہ ایک بڑا ہارملیس سا, معصوم سا سوال ہے کہ آپ یہ پوچھ لیں کسی ریسرچ کرنے والے سے جس نے جنگ کے نقصانات پہ ریسرچ کی ہے کہ آپ کو یہ ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس سوال سے اس نے سننے والوں کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کر دیا کہ یہ ریسرچ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ نے کروائی ہوگی. اس نے جواب دیا, ریسرچر نے, اس نے کہا کہ جی میں نے یہ سوچا, مجھ سے کسی نے نہیں کہا, میں نے خود سے کی ہے, میں نے یہ سوچا کہ اتنے عرصے سے ایک وائلنس جاری ہے, جنگ ہو رہی ہے, دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں, تو لیٹ اس فائنڈ آؤٹ کہ اس میں سویلینز کتنے مرے ہیں, کیونکہ جنگ میں عموماً زیادہ نقصان سویلینز کا ہی ہوتا ہے. جو غیر مسلح ہوتے ہیں, جو جنگ میں انوالو نہیں ہوتے, فوجی کو یا سپاہی کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ مر بھی سکتا ہے کیونکہ وہ مار بھی سکتا ہے دوسرے کو. لیکن سویلینز جو غیر مسلح ہے اور جو جنگ میں انوالو نہیں ہے, وہ اگر بازار میں, دکان پہ خریداری کرتا ہوا, بازار میں جاتا ہوا, یا سڑک پہ سفر کرتا ہوا مارا جائے, یا گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر پہ کوئی راکٹ بم یا گرینیڈ وغیرہ آ پڑے, تو وہ تو بے موت مارا گیا. اس لیے میں نے یہ جمع کی فگرز تاکہ دنیا کو یہ بتا سکوں کہ ایک سال میں کتنے بے گناہ سویلینز اس جنگ کی نظر ہوئے. دوسرا سوال اسی ریسرچر سے اس نے یہ کیا کہ کیا آپ کو پیسے دیے تھے کسی نے اس ریسرچ کے کرنے کے. اگین ٹو support his earlier question, to create this impression that some vested interest group or individual has asked this organization to conduct this research. اس کو مزید سپورٹ ملی اس کے اس آئیڈیا کو
تاثر پیدا کرنے میں کہ کسی نے پیسے دیے تھے. اب آپ نے یہ سوال کر لیا, سننے والا یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں کتنے پیسے دیے ہوں گے کسی نے, ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ لے کے اس نے یہ ریسرچ کی ہوگی تاکہ بدنام کر سکے دونوں میں سے کسی کو بھی, یا ملیٹنٹس کو یا انویڈرز کو. دونوں ریزسٹ کرنے والے بھی بدنام ہو سکتے ہیں. آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ انہیں بدنام کیا جائے کہ وہ مار رہے ہیں سویلینز کو. تو اس سے یہ اس کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کو کسی نے پیسے دیے تھے. اس نے کہا جی نہیں, پیسے نہیں دیے تھے, میں نے خود سے کیا یہ کام اپنی مرضی سے. تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا. اگین اف یو تھنک انٹینٹلی تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ سوال بھی پہلے دو سوالوں کا حصہ ہے. شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا ان لوگوں کو جو یقین کرنا چاہتے ہیں کہ 30,000 بے گناہ لوگ مارے جا چکے, کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فگر دے دیا, ایسے ہی دے دیے, میز پہ بیٹھ کے گھڑ لیے. اس نے بتایا, ایکسپلین کیا. اس نے کہا کہ جی میں نے میس میڈیا سے جمع کیے ہیں, اخباروں میں, میگزینز میں جو خبریں آتی ہیں, ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ روز کہ آج اتنے مر گئے, آج اتنے مر گئے. میں 1 سال سے وہ فگر جمع کر رہا ہوں اور میں نے وہ ساری جمع کر کے یہ خبر بنائی. تو اگر آپ غور کریں گے تو اس سے وہ ساری سٹوری جو ہے اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے. بیلنس کے سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ بیلنس خراب ہو سکتا ہے آڈیو میں بھی. یعنی اگر آپ خبریں پڑھتے وقت اپنا لہجہ بدل لیں بعض موقعوں پہ تو اس سے بھی سٹوری کے معنی بدل جائیں گے اور اس کا بیلنس خراب ہو جائے گا. وہ نیوٹرل نہیں رہے گا نیوز لکھنے والا اور نیوز پڑھنے والا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو اسی سلسلے میں پہلے ایک سبق میں کسی مارک اینٹنی کی تقریر کی. بہت اچھی مثال ہے اس موقع کے لیے. ایک دفعہ پھر آپ ذہن میں لائیے اسے کہ جب سیزر قتل ہوا جولس سیزر ڈرامے میں, تو مارک اینٹنی بعد میں پہنچا تھا. اس کے قتل ہونے کے بعد اسے جب پتہ لگا, مارک اینٹنی اس کا دوست تھا سیزر کا بہت, کہ سیزر قتل ہو گیا اور اس کو سارے سینیٹرز نے مل کے مارا ہے. تو باہر لوگ جمع تھے سینٹ کے اور وہ انٹرسٹڈ تھے کہ پتہ لگے کہ قاتل کون ہے. تو مارک اینٹنی نے ان سے خطاب کرتے ہوئے, تقریر کرتے ہوئے سینٹ کے باہر عوام سے, اس نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان سب نے مل کے مارا ہے, مگر یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ یہ سب لوگ تو دے آر آل آنریبل پیپل, تو بڑے باعزت لوگ ہیں. اب جس لہجے میں اس نے آنریبل کہا, دے آر آل آنریبل پیپل, اس سے یہ معنی کمیونیکیٹ ہوئے مجمع کو جو وہ چاہتا تھا, دیٹ دے آر ناٹ آنریبل پیپل. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں حضرت لگا کے, لیکن جب آپ یہ حضرت کسی اور لہجے میں لگائیں یا یہ کہہ دیں آپ کے جی بڑے حضرت ہیں آپ, تو وہ ناراض ہو جاتا ہے وہی آدمی جو پہلے خوش ہو رہا تھا حضرت لگنے پہ. لفظ ایک ہی ہے مگر آپ کا لہجہ بدل جانے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور وہ بیلنس جو آپ کے تحریر کا یا آپ کی تقریر کا تھا وہ بدل جاتا ہے. تو بیلنس کا قائم رکھنا جو ہے یہ بھی یونیورسل کوڈ آف ایتھکس کا پارٹ ہے کہ اسٹوری شوڈ بی آلویز بیلنسڈ.
اس میں کسی ایک پارٹی، ایک خیال، ایک فلسفے کی ناجائز حمایت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کسی کی حمایت یا کسی کو اپوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس ایونیوز دوسرے ہیں اخبار کے ہی، لیکن آپ خبر میں یہ کام نہیں کر سکتے. خبر کا بیلنس ہونا، متوازن ہونا اور اس کا آبجیکٹو ہونا، آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری. یہ وہ یونیورسل ایتھکس ہیں جو جرنلزم میں تمام دنیا کے رپورٹرز جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد اخبارات کی اپنے اپنے اخلاقیات ہوتے ہیں. بعض اخبار کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ تصویریں چھاپیں گے، بعض اخبارات کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ تصویریں نہیں چھاپیں گے. بعض اخبارات کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ فلم ایکٹرسوں کی مختصر لباس کی تصویر چھاپیں گے، بعض اخبارات نہیں چھاپتے. یہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن دی پالیسی از ڈفرینٹ. اس میں ہر آرگنائزیشن اپنا ایک کوڈ بنا کے اپنے ملازمین کو بتاتی ہے اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو آپ نوکری چھوڑ دیجیے. تو وہاں کام کرنے والے کو اس آرگنائزیشن میں اس آرگنائزیشن کا جو کوڈ ہے اخلاقیات کا، اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. مثلا زبان ہے، آپ بد زبانی بھی کر سکتے ہیں مضمون میں، خبر میں، اور وہی بات آپ ڈیسنٹلی بھی تنقید کر سکتے ہیں کسی. بعض اخبارات بد زبانی والی زبان استعمال کرتے ہیں. آپ نے پڑھے ہوں گے بہت سے اخبار جس میں پڑھ کے آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ یہ زبان کچھ زیادہ سخت ہو گئی ہے یا بد زبانی کے زمرے میں آتی ہے. بعض اخبار کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہم نہیں چھاپ سکتے، یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے. تو یہ پرسنل ہر اخبار کا آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن اپنا ایک کوڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک پالیسی بنا لیتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں پبلیکیشنز کے کچھ لا بھی ہوتے ہیں. حکومت بھی دیکھ بھال کرتی ہے اس بات کی کہ کیا چھپنا چاہیے کیا نہیں چھپنا چاہیے. جن ملکوں میں مخصوص قانون نہیں ہوتے اخبارات کے لیے، میس میڈیا کے لیے، وہاں کا میس میڈیا خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں. وہ اپنی لمٹس خود متعین کرتا ہے. ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت میں میس میڈیا کا آزاد ہونا ضروری ہے. free flow of communication, free flow of information, these are the two keywords for a democratic society. تو اس فری فلو میں بھی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اطلاع صحیح ہے. اگر آپ وہ اطلاع دیں گے لوگوں کو تو قانون کی طرف سے آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی خبر سے معاشرے کو کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں پہنچے گا. اس کو ہم کہتے ہیں گیٹ کیپر کی پالیسی، گیٹ کیپنگ. میڈیا پرسنز جو ہیں وہ گیٹ کیپر بھی ہوتے ہیں. جیسے گیٹ کیپر کسی بھی بلڈنگ کا کسی غیر متعلق شخص کو اندر نہیں آنے دیتا، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے. اسی طرح میڈیا کے جو گیٹ کیپرز ہیں، میڈیا پرسنز جب گیٹ کیپر کے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی رائے یا کون سی اطلاع معاشرے کو جانی چاہیے کون سی نہیں،
تو وہ گیٹ کیپنگ کے فرائض ہوتے ہیں ان کے، جو ہر میڈیا پرسن کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے چاہیے، اپنی خبر دینے سے پہلے، اپنی فلم کی کہانی کا ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، اپنے ٹیلی ویژن پروگرام کو پروڈیوس کرنے سے پہلے، اپنی براڈ کاسٹ سے پہلے پروڈیوسر کو، رپورٹر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس زبان میں، جس انداز سے، جس جیسچرز کے ساتھ وہ اطلاع لوگوں کو دے رہا ہے، اس کا نقصان تو نہیں ہوگا معاشرے کو، اور اگر نقصان ہوگا تو یا وہ اس کا انداز بدلے یا وہ اس کو روک لے۔ اس کو گیٹ کیپنگ کہتے ہیں۔ اور گیٹ کیپر کا فرض جو ہے، گیٹ کیپر کے فرائض بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں میڈیا میں، کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی ایک خبر یا آپ کی بنائی ہوئی ایک فلم، آپ کا کہا ہوا کوئی فقرہ ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو نقصان کو روکنے کا کام گیٹ کیپر کا ہے، اور گیٹ کیپنگ کے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرنے ضروری ہیں۔ یہ کام اخبار میں بھی ہوتا ہے، یہ کام ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتا ہے، یہ کام ریڈیو پہ بھی ہوتا ہے، فلم میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو تنظیمیں ہیں ان تمام میڈیا پروفیشنز کی، ان میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کی حدود، ان کی لمٹس کیا ہیں۔ اس نظریے کو یا اس فلسفے کو کمیونیکیشن کی تھیوری میں اور میس میڈیا کی تھیوریز میں اس کو کہا جاتا ہے سوشل ریسپانسبلٹی کی تھیوری، کہ میڈیا جو ہے اس میں کام کرنے والے، میس میڈیا میں، اخبار میں، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ فلم بنانے والے، وہ صرف پروفیشنلز ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کا پروفیشن ایسا ہے جو معاشرے کو بہت دور تک متاثر کر سکتا ہے، لہذا ان پہ کچھ سوشل ریسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں۔ میں نے ابتدا میں جب اخباروں پہ بات کر رہے تھے، ہم، آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا، مثال دی تھی آپ کو، کہ کچھ اور پروفیشن بھی ایسے ہیں، مثلا ڈاکٹرز سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ ان کا پروفیشنل بیہیویئر باقی پروفیشنل جو لوگ ہیں ان سے مختلف ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے اس کا کام مریض کو صحت یاب کرنا، مریض کی دلداری کرنا، اس کو حوصلہ دینا ہے۔ اسی طرح جج کا کام جو ہے وہ زیادہ رسپانسبلٹی کا طلبگار ہے، کیونکہ اس کا کام انصاف مہیا کرنا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو دلجوئی کرنی ہے، اور جس نے زیادتی کی ہے اس کو سزا دینا ہے، لہذا اس کے لیے پھر ایتھکس زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حال ٹیچرز کا ہے، اور یہی حال میڈیا پرسنز کا ہے، کہ ٹیچر کا بیہیویئر اور ٹیچر کا اخلاق اور ٹیچر کا کردار وہ بھی بڑی دور تک اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ طالب علم اس کے پاس آتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، تو اس کا اثر بڑی دور تک جائے گا، اور میڈیا پرسن کا اثر بھی بڑی دور تک جائے گا، کیونکہ اس کی لکھی ہوئی خبر، اس کا لکھا ہوا مضمون لاکھوں لوگ پڑھیں گے، اس کا دیا ہوا ایک جیسچر ٹی وی پہ یا فلم میں تمام دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، تو لہذا اس کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے کیے ہوئے کام سے سوسائٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، سچ کو سربلند رکھنا میڈیا پرسنز کا کام ہے کہ وہ حقائق بیان کر رہے ہیں، لیکن بسا اوقات
اس سچ سے جو میڈیا پرسن بیان کر رہا ہے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے سچ کو روک لینا زیادہ بہتر ہے۔ مثلاً اگر فرقہ واریت کی پرابلم درپیش ہو تو خبر لکھتے وقت جو اس نے اٹیک کیا ہے اس کے عقیدے کا اظہار یا جس پر اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں عقیدے کا اظہار بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے جب آپ کریں گے، لکھیں گے، تو اس سے چانسز یہ ہیں کہ فرقہ واریت کی فیلنگز جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فساد جو ہے وہ طویل ہو جائے اور اس کی چین ایک شروع ہو جائے، جوابی چین۔ تو لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے میڈیا پرسن کے لیے، رپورٹ کرتے وقت، رپورٹ لکھتے وقت۔ اور کیونکہ کمپیوٹر میں یہ تمام چیزیں خود انڈیویجول کے ہاتھ میں ہیں، جس نے غلط چیز فیڈ کی ہے کمپیوٹر کو، انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے، ویب سائٹ بنا دی ہے، اس نے تو بنا دی ہے۔ اب آپ کو وہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یا حکومت فیصلہ کرے کہ کس طرح چیک کرے گی، لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں وہ یہ کام کریں، ورنہ پھر انڈیویجول کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ اسے کون سی چیز دیکھنی ہے، کون سی نہیں دیکھنی، کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ہمارے خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اسی لیے میں نے یہ کہا تھا شروع میں، آپ کو یاد ہوگا، کہ ٹیکنالوجی کو ہم پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنے سبسروینٹ کے طور پہ اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ اس پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ اگر میس میڈیا سے اخلاقیات نکال دی جائیں تو سوسائٹی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر اخلاق کے مطابق ہو تو پھر کتنا فائدہ میس میڈیا معاشرے کو پہنچا سکتا ہے۔ آئندہ ہم اور موضوع پہ اسی حوالے سے بات کریں گے۔